اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد پر جو لائق درود و سلام ہے۔ انسانیت نے پہلا سانس اسی سرزمین پر لیا، آدمیت نے سورج کی پہلی کرن کی حرارت یہیں محسوس کی، بنی آدم نے قدموں کا ثبات یہیں سے سیکھا، پہلی بار اسی سرزمین پر بارش الہام ہوئی۔ یہ سرزمین بھی عجیب سرزمین ہے، سلاطین کے جبر سے انبیاء کے صبر تک، جہالت کی سرکشی سے عدالت کی منصف مزاجی تک، کون سا مرحلہ تھا جو اس سرزمین نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو؟ یہ زمین کبھی اتنی بلند ہوئی کہ عرش کی لغت میں معلیٰ کہلائی، اور کبھی اتنی پست نظر آئی کہ تحت الثری کی گہرائیوں کے طنز و استہزاء کا نشانہ بنی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ذائے ازل کو اس زمین کے ذروں سے اتنی محبت کیوں ہے کہ شمس و قمر اور زہرہ و مشتری کا خالق ہوتے ہوئے بھی اس زمین سے اٹھتی ہوئی گرد کی قسم کھانا اپنے لیے ضروری خیال کرتا ہے، جس سرزمین سے عین اسی وقت ہدایت کا آفتاب طلوع ہوا جب جہالت کے اندھیرے سرزمینی عرب پر اپنے خیمے نصب کر چکے تھے۔ ظلم و بربریت، جھوٹ اور مکاری ریاکاری عام ہو چکی تھی، زبان دعاؤں سے ناشنا، ہاتھ مظلوم کی مدد سے اجنبی، آنکھیں حقیقت سے بے خبر، ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا۔ انسان آگ، بجلی، پانی اور آندھی کی عبادت گزاریوں میں مصروف تھا، خدا کا گھر سنسار ہو رہا تھا۔ ایسے میں بطحا کی سرزمین پر ایک شعاع حقیقت نے اپنا خیمہ نصب کیا۔ بنی ہاشم کی شرافت نے اس شعاع کو پلکوں پر سجایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے صفا و مروہ کی چوٹیوں پر ابر کرم کی ردا تن گئی۔ حرم میں ایک ہلال نمودار ہوا، یہی ہلال بدرالدجا کا روپ اختیار کر گیا۔ عبداللہ کے گھر کے چراغ نے ابو طالب کی آغوش سے شولگی کا انداز سیکھا، بیت الاسلام کی پیشانی پر بیت اللہ کا کتبہ سجایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عدل و انصاف، اخلاق و اخلاص کا پیکر، بنی ہاشم کی محفل کا صدر نشیں، غایت تخلیق ماوتین، سرتاج انبیاء، محبوب کبریا، خلق کے ملک کا حاکم، جس کا منشور الفقر الفاخری، جس کا دستور لا الہ الا اللہ، جس کی عظمت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جس کا اعلان انا ختم النبیین لا نبی بعدی تھا، وہ آیا۔ اس نے انسانیت کے زخموں پر اپنے آنسوؤں کا مرہم رکھا۔ یہی وہ ذات گرامی ہے جو شفاعت کے تاج کا حقیقی اہل اور ہماری نجات کا ضامن ہے۔ وہ مدتوں سے تنہا گھر سے نکلتا اور چپ چاپ ایک غار میں جا کر انسانیت کے ارتقاء کے اصول ترتیب دے کر شام گئے اپنی زندگی کے محافظ اور بیت اللہ کے گھر نگہبان ابو طالب کے گھر لوٹ آتا۔ تاریخ سانس روکے عبداللہ کے اس یتیم کے تیور دیکھتی، اس کی آنکھیں کسی ہم سفر کی، کسی شریک کار کی، کسی غم گسار کی، کسی رازدان کی اور کسی ہم قدم کی تلاش میں مضطرب تھی۔ جب اس عظیم مولود کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے محلہ یا خاندان کی عورتوں کو مدد کے لیے طلب نہیں کیا، بلکہ خود خانہ خدا کا رخ کیا۔ بروایت یزید ابن کانب اپنے شکم اقدس کو دیوار کعبہ سے مس کیا اور دعا کی، خدایا میں تجھ پر، تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ کی تصدیق کرنے والی ہوں، تجھے اس گھر کا، اس کے بانی کا اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار شگافتہ ہوئی، بی بی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں، پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی، جبکہ دروازہ بند تھا۔ حضرت ابو طالب کو اس واقعہ کی اطلاع ملی، وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کو بھی لے کر آئے اور کوشش کی کہ کسی طرح سے کعبہ کا دروازہ کھل جائے، خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جائے، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہے۔ بی بی نے اندرونی حالات یوں بیان کیے کہ میں کعبہ میں داخل ہوئی تو میں کچھ دیر اندر سرخ مرمر پر بیٹھی، اتنے میں میرا فرزند علی علیہ السلام پیدا ہوا۔ مجھے اس کی ولادت سے کسی درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ الغرض امیر المومنین کی والدہ ماجدہ 3 دن تک کعبہ کے اندر رہیں۔ یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی، تمام لوگ اس واقعہ کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ لوگ مسجد حرام میں جمع ہوئے تاکہ اس حادثہ کی نوعیت معلوم کریں۔ جب تیسرا دن ہوا، فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئیں جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر چاند سے بھی زیادہ حسین بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود مجمع بی بی کی طرف بڑھا۔ اس وقت بی بی نے مسجد حرام کے صحن میں یہ خطبہ دیا، معاشر الناس، اے لوگو،
اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چنا، مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا، اس نے چھپ کر ایسی جگہ پر خدا کی عبادت کی تھی کہ جس میں اضطراری حالت کے بغیر خدا نہیں چاہتا کہ اس مقام پر اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا، جب اس کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر ایک خشک کھجور کو ہلایا تھا، اسے تازہ کھجوریں گری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر بھی فضیلت دی، اور مجھ سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی، کیونکہ میں نے اپنے بچے کو خدا کے قدیم گھر میں جنم دیا اور میں نے وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس عرصہ میں جنت کا رزق اور وہاں کے ثمرات کھاتی رہی۔ رسول خدا استقبال کے لیے آئے، اللہ کے گھر سے اپنی عظمت کے پاسباں، اپنے اسرار کے رازداں، اپنے علم کے حقیقی وارث کو فاطمہ بنت اسد سے اپنی گود میں لیا۔ اس نے اس گوہر آبدار کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھ گئی، ایک ایسا پیکر جس کے ہاتھ ید اللہ، جس کی آنکھیں عین اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ، جو مسکرایا تو نبوت گلاب ہو گئی، چپ ہوا تو زمانے کی سانسیں اکھڑنے لگی، لب ہلائے تو سلونی سلونی کے جھرنے پھوٹ گئے، ہاتھ اٹھائے تو بتوں کو زمین بوس ہونا پڑا، آنکھیں کھولی تو فضا چکا چوند ہو گئی۔ یہ امامت کا بچپن تھا جس میں نبوت اپنا شباب ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر نبوت نے پہلی امامت کو گود میں لیا تو منظر نگار نے جوش کے لہجے میں کہا، سلمائے روزگار کو زری قبا ملی، انسانیت کو دولتی صد ارتقا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، جس وقت نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، خداوند متعال نے کہا ہوگا، میں محمود ہوں یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہے۔ یہ گوہر کعبہ فاطمہ بنت اسد کا لاڈلا، ابو طالب کی غیرت کا امی، آئین رسالت کا شارح اول علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو گود میں لیا تو آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھول دیں اور فرمایا، تو نے اپنی نگاہوں کے لیے میرا انتخاب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا۔ کہ اس معصوم بچے نے رسول اللہ کو سلام کیا۔ اس کے بعد نومولود نے رسول اللہ سے فرمایا، رسول اللہ کہیں تو تورات سناؤ، کہیں تو زبور سناؤ، کہیں تو انجیل سناؤ، کہیں تو قرآن سناؤ۔ کہ آپ نے سورہ مومنون کی 11 آیات کی تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یقیناً اہل ایمان ہی فلاح پائیں گے۔ تو رسول اللہ نے جب اپنے بھائی کی زبان سے ان آیات کو سنا تو آپ نے فرمایا، انت واللہ، فلاح پانے والوں کا امیر تو ہے، اور تو انہیں اپنے علوم کا رزق فراہم کرے گا اور وہ حاصل کریں گے۔ خدا کی قسم تو ان کا راہبر ہے اور تیرے ہی ذریعے سے وہ ہدایت پائیں گے۔ رئیس مکہ جناب ابو طالب جب حضرت ابو طالب علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ سے لے کر آئے تو جناب ابو طالب کو ایک جانب سے کابل اخبار، ایک جانب سے یہودی عالم، ایک جانب سے عیسائی عالم سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، کہاں لے جا رہے ہو؟ جناب ابو طالب نے فرمایا، میرا بچہ ہے، میں اسے اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے، تمہیں مکہ کا دستور نہیں پتا؟ مکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک پتھر پر لٹایا جاتا ہے، ماں باپ دور ہٹ جاتے ہیں تو پہاڑوں میں سے ایک سانپ نکل کر آتا ہے، اگر بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے، رلاتا ہے تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلال زادہ نہیں ہے، اگر بچے کو تکلیف دیے بغیر چلا جاتا ہے تو ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ بچہ حلال زادہ ہے۔ ابو طالب، اگر یہ قانون سارے مکہ والوں کے لیے نا تو تم اس سے مستثنا کیسے ہو سکتے ہو؟ جناب ابو طالب کو کیا اس طرح؟ فوراً سے جناب ابو طالب نے اس پتھر پر اپنے بیٹے علی المرتضیٰ کو لٹا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد پہاڑوں میں سے ایک سانپ نکل کر آیا۔ جب مولا علی علیہ السلام کے سامنے آیا اور اپنے پھن پھیلائے بلند ہوا تو مولا علیہ السلام نے اپنے ننھے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اس کے دونوں کلے پکڑ کر چیر دیے، سانپ کو دو نیم کر دیا۔ جیسے ہی سانپ کو پھاڑا، عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ بنت اسد کی آواز آئی، حیا درہ، آگے بڑھی حیدر۔
आगे बढ़कर जनाब अबू तालिब ने गले से लगाया, बच्चे को पेशानी का बोसा दिया, प्यार किया, लेकर चले। वही ईसाई पादरी यहूदी खड़े हो गए सामने, कहने लगे कहाँ ले जा रहे हो? फरमाया मेरे बच्चे ने सांप को फाड़ दिया, तुम यही तो चाहते थे, देख लिया क्या हुआ? कहने लगे यही तो हम कहने आए हैं कि तुम्हारे बेटे ने कसौटी तोड़ दी, अब हम कैसे तय करेंगे कि कौन हलाल ज़ादा है? बराबर में नबी की आवाज़ आई, चचा उन्हें कह दीजिए कि अब क़यामत तक यही कसौटी है। फरमाने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल बिलादा वला यबग़ज़ुका इल्ला ख़बीसुल बिलादा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अली, आपसे वही मोहब्बत करेगा जो हलाल ज़ादा होगा और आपसे वही दुश्मनी करेगा जो हराम ज़ादा होगा। इसके बाद अबैदुल्लाह इब्न मसूद खड़े हुए और कहा, या रसूलुल्लाह, शुक्र है कि आपकी ज़िंदगी में ही हलाल ज़ादे की अलामत और पहचान का तरीका हमें मालूम हो गया। इब्तदाई तौर पर माँ ने हैदर नाम पसंद किया, बाबा ने असद करार दिया, अहले खानदान ने जैद नाम रखा। लेकिन अबू तालिब अलैहिस्सलाम की दुआ पर आसमान से एक तख्ती नाज़िल हुई जिस पर मरकूम था कि इसका नाम नामे खुदा पर अली रखो, ताकि नामे खुदा की बरकत से इसकी बुलंदी बरकरार रहे और इसकी बका से नामे खुदा की बका वाबस्ता रहे। क्या शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा का दीन नबी का कलाम जिंदा है, कुरान पाक का सारा नज़ाम जिंदा है। लरज रहा है जो अब तक मुनाफिकत का वजूद बता रहा है कि हैदर का नाम जिंदा है। वही अली उन मुर्तज़ा जो झूले में महवी ख्वाब हुए तो कलमा असुर को चीर कर अपने यदुल्ला होने पर मोहर सब्त की, बचपन की हदूद में दाखिल हुए तो इल्मे नबुव्वत की आबशारों की शुआएं अपनी नस नस में जज्ब करने लगे। शबाब की सल्तनत की ज़माम संभाली तो मज़हरुल अजाइब का लक़ब लिया, खैबर और खंदक की तारीख से कुल्ले ईमान और अशजउल अरब का खिराश लिया। मिंबर पर आए तो जर्रों के सीनों में छुपे हुए इसरार से लेकर आसमान के हिजाबात में पोशीदा आयात को हाथ की उंगलियों से ज्यादा वाज़ेह अंदाज में खोलता चला गया। वही अली जो बख्शने पर आया तो कितारें बख्श दी, फर्श पर बैठा तो बूतराब था, परवास के जौहर दिखाए तो मेराज में रसूलुल्लाह के हम रकाब था, बंदगी में नफ्से मुतमईन था, सुल्तानी में फख्रे सुलेमान ठहरा। अली कौन है, कौन बताएगा? ये शेर शायद इस सवाल का जवाब दे सके। गुंजाइश तौसीफ कहाँ मद है अली में, ये मदह मुकम्मल है। अली क्या है? अली है।